الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے پہلے سورۃ الاعراف مکمل ہوئی ہے اور اس کے بعد کچھ حصہ سورۃ الانفال کا تلاوت ہوا ہے۔ یہ سورۃ الاعراف یہ بھی سورۃ مکہ مکرمہ میں یہ سورۃ نازل ہوئی۔ سورۃ کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالی نے یوں فرمائی ہے: کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، کہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ کو اس کے بارے میں اپنے سینے میں کوئی حرج، کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ کا مشن، مقصد وہ یہ ہے کہ لتنذر بہ، کہ آپ اس کتاب سے لوگوں کو ڈرائیں، قرآن مجید پڑھ کے لوگوں کو ڈرائیں، خبردار کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا انجام اور نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت۔ یہی جو ابتدا میں بات اللہ نے فرمائی ہے، یہی ساری سورت کا عنوان اور موضوع ہے۔ پوری اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے اقوام، جن میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت شعیب ہیں، حضرت موسیٰ ہیں علیہ السلام، ان کا اور ان کی اقوام کا تمام کا ذکر کیا ہے، جس میں بتلایا یہ گیا ہے کہ یہ جتنے میرے انبیاء کے مخالفین تھے، ان کی مخالفت اور ان کے جھگڑے کے نتیجے میں وہ قومیں برباد اور تباہ ہوئی۔ تم اپنا بھی جائزہ لے لو، تم جو میرے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے ہو، کہیں تمہارا بھی انجام ان قوموں کی طرح نہ ہو جن قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو جھیلا تھا۔ یہ ہے لتنذر بہ، کہ اس کتاب سے آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ ڈرانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا انجام اور نتیجہ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، لیکن یہ آزادی انسان کے لیے
آزادی نہیں بلکہ خودکشی۔ آج تو وہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کر کے اپنی منمانیاں کرتا ہے، جو اس کے دل و دماغ میں آتا ہے وہ کرتا ہے اور کہتا ہے، لیکن اس کی اس خو اور اس عادت کا انجام وہ اللہ کے ہاں بہت ہی خوفناک اور بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جگہ بھی یہ بات فرمائی ہے، وذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے ڈراؤ۔ قرآن میں جو عبرت کے یعنی نمونے ہیں، عبرت کی جائے ہیں، مقامات ہیں، اور مثالیں دے دے کہ پہلی قوموں کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے خبردار کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم بھی اس سے عبرت حاصل کرو اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ وذکریٰ للمؤمنین، رہے ایماندار تو ان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ پہلے انبیاء کے واقعات میں بھی نصیحت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام جو ان کی فلاح اور بہبود کے ساتھ متعلق ہے وہ بھی ان کے لیے نصیحت کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ پہلی بات کہہ کے جو بطور خلاصہ ہے پوری صورت کا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب نے نازل کیا ہے اس کی تابعداری کرو۔ یہ گویا یوں سمجھیے کہ ذکریٰ للمومنین کی تفصیل، کہ مومنوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ کہ جو تمہاری طرف تمہارے رب نے نازل کیا ہے اس کی تابعداری کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تابعداری نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ ایمانداروں کے لیے تابعداری وحی الہی کی ہے۔ جو بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر کی طرف وحی کی ہے، ایمان لانے والا اس وحی کی تابعداری کا مکلف ہے، کسی اور چیز کی تابعداری کا وہ مکلف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ بات آپ کہہ دیں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اسی کی تابعداری کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ گویا نبی علیہ السلام بھی وحی الہی کے تابعدار ہیں، اور آپ پر ایمان لانے والے اہل ایمان کو بھی اسی کی دعوت ہے۔ آپ سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا مطاع کون ہے، جس کی ہم اطاعت کرتے، جس کی فرمانبرداری کرتے؟ کیا وہ واقعہ وحی الہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول ہے؟ کیونکہ وحی الہی یہ ایک تو وہ ہے جو قرآن مجید کی شکل میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، اور ایک وہ ہے جو قرآن مجید کے علاوہ نبی علیہ السلام پر بذریعہ وحی، بذریعہ خواب یا بذریعہ الہام اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغام آپ کے دل میں ڈالتے ہیں، وہ بھی وحی ہے۔ اس کی تابعداری بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ قرآن مجید کی تابعداری ضروری ہے۔
وحی الہی ہونے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں، البتہ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یہ من جانب اللہ ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ باقی جو وحی ہے، خواب کے ذریعے ہے یا الہام کے ذریعے ہے یا جبرائیل کو بھیج کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے، تو اس کے الفاظ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ الفاظ قرآن مجید کے، یہ اللہ تعالیٰ کے، اسی لیے قرآن مجید کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی لیے حدیث کو ہم رسول اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ، حدیث کو رسول اللہ کا کلام کہتے ہیں اور قرآن مجید کو ہم اللہ رب العزت کا کلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اطاعت اور تابعداری کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں، دونوں کا جو ہیں وہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ حقیقتاً اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی تابعداری کرتا ہے وہ اللہ کی تابعداری کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ کی تابعداری صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقیقتاً اللہ ہی کی تابعداری ہے۔ حاکم اللہ ہے، بات سمجھ لیں، خالق بھی اللہ ہے، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی مخلوق پر حکم اللہ ہی کی چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا۔ البتہ یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ ایک حکم وہ ہے جو قرآن مجید میں نازل کیا اللہ نے، اور ایک حکم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بتلایا ہے۔ فرق صرف یہ ہے، ورنہ اطاعت میں اور فرمانبرداری میں، دونوں میں اللہ کی اطاعت جس طرح ضروری ہے اتنی ہی اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں اللہ کی اطاعت تو کرتا ہوں، قرآن مجید کی اطاعت کرتا ہوں، قرآن اللہ کی وحی ہے، اس کی فرمانبرداری کرتا ہوں، قرآن کے علاوہ میں اور کسی چیز کی اطاعت نہیں کرتا، تو یہ آدمی حقیقتاً قرآن کو ہی نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہی نے تو کہا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اور میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے، اللہ ذوالجلال ہی نے یہ بات فرمائی ہے۔ اس لیے جو آدمی یا جو منچلا کہہ لیجیے یہ سبق دیتا ہے کہ ہم تو جناب قرآن کے مخالف ہیں، قرآن کے علاوہ ہم کسی اور کے مخالف نہیں ہیں، وہ حقیقتاً قرآن کا بھی مخالف نہیں، وہ قرآن کا بھی تابعدار نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ تابعداری کا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے۔ تابعداری اقوال میں اکثر و بیشتر ہوتی ہے، اتباع افعال میں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فعل نہ ہمارے سامنے عیاں ہے، نہ ہم اس کو ادراک کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول کا فعل بذریعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہم تک پہنچے ہیں۔
صحابہ کرام بتلاتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں یوں اور یوں کرتے تھے، یعنی جتنی عبادات ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح تم نماز پڑھو، میری طرف میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ وضو کس طرح کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے وضو کر کے دکھایا، صحابہ کرام اسی طرح وضو کر کے آگے اپنے شاگردوں کو وضو کا طریقہ بتلاتے تھے جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ یہی معاملہ حج کا ہے، بلکہ یہ بات طے شدہ ہے علماء کے ہاں، احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ آپ نے سارا حج اونٹنی پر کیا ہے، اونٹنی پر کیا ہے، کنکریاں بھی اونٹنی پر ماری ہیں، طواف بھی اونٹنی پر کیا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی اونٹنی پر کی۔ علماء بتلاتے ہیں کہ یہ کس لیے کیا آپ نے، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں کس طرح حج کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ہے علموا منی مناسککم، مجھ سے مناسک حج کے طریقے سیکھ لو، میری طرف دیکھو کہ میں حج کس طرح کر رہا ہوں۔ بلکہ یہ بھی آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، اس لیے میرے حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ تو یہ افعال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام دیکھتے تھے، یہ اعمال نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام دیکھتے تھے، اور آگے وہی اعمال سے آگے امت کو اپنے شاگردوں کو وہ بتلاتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں اطاعت ہے وہاں نبی کی اتباع بھی، پیروی بھی۔ اتباع کہتے ہیں کسی کی نقش قدم پر قدم بقدم چلنا، اتباع کہتے ہیں قدم بقدم چلنا، اور یہ قدم بقدم چلنا یہ اللہ کے رسول ہی کی ہو سکتی ہے، اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو عرش پر، اللہ کا تو کوئی فعل ہے ہمارے لیے حجت دلیل ہے ہی نہیں۔ فعل حجت دلیل ہے صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی اطاعت جس طرح ہم فرض اور لازم سمجھتے ہیں، بالکل اللہ نے ہی حکم دیا ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا نا میری اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو جس طرح اللہ نے اطیعوا اللہ کہا ہے اسی طرح اللہ نے اطیعوا الرسول بھی کہا ہے۔ اگر اطیعوا اللہ مانا جائے اور اطیعوا الرسول کو نہ مانا جائے تو پھر تو یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، یہ قرآن کے ایک حکم کو مان لیا اور ایک کا انکار کر دیا، اللہ کی بات کو مان لیا، اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر دیا۔ اور یہ طریقہ تو خالصتاً منافقانہ ہے، مومنانہ نہیں ہے۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ کی جو وضاحت ہے وہ اگلی آیت میں فرما دی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اللہ کے نے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا ہے تمہارے رب نے اس کی تابعداری کرو، اور اس کے علاوہ کسی کی تابعداری نہ کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو یہ حقیقت مانتے ہیں۔ سوچ لیں، قلیل ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو یہ حقیقت مانتے ہیں، جو اس نصیحت کو سمجھتے ہیں۔ آج اگر دیکھیں تو امر واقعی یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر قانع نہیں ہیں۔ ہم نے بہت سے اپنے مطاع بنا رکھے، بہت سے بابے بھی بنا رکھے، بہت سے حضرت بھی بنا رکھے، بہت سے بزرگ بھی بنا رکھے، کیا کیا باتیں عرض کرو۔ ایک مولوی صاحب ہیں، بڑے 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 مولوی صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کروں۔ ان سے حضرت صاحب نے پوچھا، حضرت صاحب نے کہ حضرت صاحب مجھے بتلائیے، کوئی وظیفہ بتلائیے، عمل بتلائیے، میں عمل کیا کروں۔ اب پیر صاحب نام لینا مناسب نہیں سمجھتا،
شمائم امدادیہ کتاب ہے ان کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ تم یوں پڑھا کرو قل هو اللہ احد۔ کہتا ہے حضرت جی میں کہہ رہا ہوں قل هو اللہ احد، قرآن تو کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ او احمد میں جو کہہ رہا ہوں وہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اب بتلائیے قل هو اللہ پڑھنا ہے یا قل هو اللہ پڑھنا ہے؟ شیخ صاحب قل هو اللہ پڑھا رہے ہیں، قل هو اللہ نہیں پڑھا رہے، اندازہ کیجیے۔ اور مرید بھی پھر اس کے بعد قل هو اللہ ہی پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اسی قسم کی کہ حضرت شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ وہ جناب دریا کے اوپر جا رہے تھے، پانی کے اوپر چل رہے تھے، مرید کو کہنے لگے کہ تم پیچھے چلے جاؤ، اور کہتے چلو یا جنید یا جنید یا جنید۔ مرید نے دیکھا کہ حضرت صاحب تو کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور میں کہہ رہا ہوں یا جنید یا جنید یا جنید، تو میں بھی تو یا اللہ ہی کہنا چاہیے۔ اب اس نے یا اللہ کہا تو ڈبکی لینے لگا، ڈوبنے لگا، پانی کا کھڑکا ہوا تو شیخ نے پیچھے دیکھا تو وہ کہہ رہا ہے یا اللہ یا اللہ، اور میں نے تمہیں کہا تھا یا جنید کہنا ہے، تو نے مجھ تک تو پہنچا نہیں، اللہ تک کیسے پہنچ جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ۔ اندازہ کر کیجیے کیسی کیسے سبق ہیں اور کیسی کیسی کہانیاں ہیں۔ ہاں اور یہ بات تو حضرت شیخ بہادر زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں معروف ہے، ان کے مریدین یہ کہتے ہیں یا باہاو الحق بیڑا دھک، بیڑے کو دھکن والے یہ، اللہ بیڑے نہیں پار لگاتا، اب یہ بیڑے لگاتے ہیں۔ اندازہ کیجیے حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، ہاں لیکن ہمارے یہ حضرات ہمیں کیا سبق پڑھا رہے ہیں، کس طرف لے جا رہے ہیں۔ بلکہ اسی کتاب میں یہ بھی واقعہ لکھا ہے کہ حضرت صاحب سے عرض کرنے لگا حضرت صاحب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی خواب میں زیارت ہو جائے، تو حضرت صاحب نے فرمایا آج اس طرح کرنا، رات عشاء کی نماز نہ پڑھنا۔ اب نماز فرض ہے، حضرت صاحب فرما رہے ہیں عشاء کی نماز نہ پڑھنا۔ وہ مرید بھی عجیب تھا، اس نے کہا کہ چلیے آج نماز فرض پڑھ لیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض تو فرض ہے، سنت نفل ان کا درجہ کم ہے، فرض چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، سنتیں نہ پڑھنا اتنا گناہ نہیں ہے۔ سنتیں تو ہیں فرضوں کے تتمے کے لیے، فرائض میں جو کمی ہوتی ہے اس کی تکمیل سنتوں سے ہو جاتی ہے۔ ہاں سنتیں اس لیے کہ فرائض میں جو کمی واقع ہوتی ہے وہ سنتوں سے پوری ہو جاتی ہے۔ بھائی یہ اسی طرح ہے جس طرح روزے کا آپ کیا دیتے ہیں رمضان کے آخر میں، فطرانہ دیتے ہیں۔ وہ فطرانہ کیا ہے؟ روزے میں جو کمی پیشی ہوئی ہے، یہ کتنی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ روزے کا ثواب محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرانہ تھوڑا سا مقرر کر دیا تاکہ وہ روزے کا اجر ہمارا پورا ہو جائے۔ روزے میں جو کمیاں بیشیاں تھیں وہ فطرانے کی وجہ سے پوری ہو جائیں۔ ہاں تو اسی طرح یہی کیفیت جو ہے نا وہ سنن کی ہے یا نوافل کی۔ بلکہ اگر کسی کی نماز رہ بھی گئی، اسے یاد نہیں رہا، ہو جاتا ہے کسی وقت سفر میں تھکا ماندہ آتا ہے، اسے نماز یاد ہی نہیں رہتی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اب قیامت کے دن نمازوں کا جب حساب ہوگا، اب ایک نماز فرض ضائع ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں نوافل کتنے، سنن کتنی، نوافل کتنے۔ وہ نوافل وہ کیا بنیں گے؟ تتمہ بنیں گے ان فرائض کے لیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سنن اور یہ نوافل یہ حقیقتاً فرائض کا کیا ہے؟ تتمہ ہے، یا یوں سمجھیے کہ یہ ابتدا اور تمہید ہے فرض میں دل لگنے کا۔
تاکہ دل جمی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ فرض ادا کر لیے جائیں. کیونکہ پہلے جس طرح ایک چیز ریہرسل ہوتی ہے اور دوسرے بعد انسان اچھے طریقے سے اس کام کو سر انجام دے دیتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کی پوری توجہ نوافل یا ابتداءً 2 سنتیں پڑھنے کے بعد تو اس کا رجحان نماز کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف ہو جاتا ہے. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، 2 دفعہ فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذان کے درمیان، یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان 2 رکعتیں، ہر تکبیر اور ہر نماز کے اذان کے بعد. تیسری بار آپ نے فرمایا لمن شاء، جو پڑھنا چاہتا ہے، ضروری نہیں. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مغرب کی اذان اور تکبیر کے مابین بھی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے، مسجد نبوی میں، تو ہمیں وہم ہوتا تھا کہ شاید فرض نماز ہو گئے ہیں. اتنی کثرت سے یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے. مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں اتنی کثرت سے پڑھی جاتی تھی. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس صاحب نے کہا، سوچا کہ سنتیں تو سنت ہیں، فرض کی اہمیت تو فرض ہے، چلو فرض پڑھ لیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. حضرت صاحب اب کیا ہوا، اس نے فرض پڑھ لیے، سنتیں چھوڑ دیں، اللہ اکبر، سو گیا. سونے کے بعد خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، واہ احمد، تو بھی عجیب آدمی، میری سنتوں سے تمہیں کیا بغض تھا؟ میری سنتیں تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ میری سنتیں تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ وہ نبی علیہ السلام کی سنتیں نہیں ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام کے عمل کی وجہ سے سنت ہے. عبادت تو وہ اللہ کی ہے، یعنی وہ سنتیں اللہ کی عبادت ہیں، نبی علیہ السلام کی عبادت تو نہیں ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. یعنی دیکھیے قدم قدم پر کتنی غلط بیانی ہے ان قسم کی واقعات اور حکایات میں. تو جناب صبح ہوئی، قصہ مختصر، حضرت صاحب سے عرض کرنے لگے، حضرت شیخ صاحب رات میں نے سنتیں نہیں پڑھی، فرض پڑھ لیے. نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا اور آپ نے مجھ سے یہ شکایت کی، شکوہ کیا، مجھے ڈانٹا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے، بے وقوف احمد، اگر فرض چھوڑ دیتے تو اللہ کی زیارت ہو جاتی. اب بتلائیے یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ کہاں کے بزرگ ہیں جو فرائض چھڑا کے اللہ کی زیارت کروا رہے ہیں؟ وہ اللہ ہوگا یا کون ہوگا؟ جو نماز نہ پڑھ کے جس کی زیارت ہوگی وہ کون ہوگا؟ وہ اللہ ہوگا. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وہ کوئی اور ہوگا اللہ کی شکل صورت میں، اور تصور ڈالے گا کہ میں الہ ہوں، میں اللہ ہوں. یہ حال ہے ہمارا. یہی اسی لیے تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو اس حقیقت کو مانتے ہیں، ورنہ اکثر وہ انہی حضرات کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. جو یہ فرما دیں سر آنکھوں پر، جو یہ کہہ دیں ہر چیز قبول ہے. اور عجیب و غریب واقعات ہیں اس بارے میں. یہ تو دو چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سورت کا داعیہ یہ ہے، پہلے تو یہ فرمایا کہ اس قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ. کس سے ڈراؤ؟ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے. دوسری بات وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو سمجھاؤ، اور مومنوں کے لیے یہ نصیحت ہے. اور پھر دوسری بات جو بطور نصیحت ہے وہ کیا ہے کہ اتباع کرو کس کی؟ اللہ کی. جو اللہ نے نازل فرمائی ہے جو چیزیں ان کی اتباع کرو. اللہ اکبر. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تابع داری نہ کرو. اللہ نے جس کی تابع داری کا حکم دیا ہے بس ان کی تابع داری کے تم مکلف ہو. اور وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں ہر ایک سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی ہر ایک سے اختلاف ہو سکتا ہے. کیا مسائل میں صحابہ کرام نے صحابہ کرام کے ساتھ اختلاف نہیں کیا؟
صحابہ کرام کا ماہب آپس میں اختلاف ہوا، تابعین کے ساتھ تابعین کا اختلاف ہوا، فقہاء مجتہدین کا ایک دوسرے کے خلاف مسائل میں اختلاف ہوا، لیکن جب رسول اللہ کا فرمان آ جاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، حدیث نبی علیہ السلام کی صحیح آ جائے یہی میرا مذہب ہے، یہی میرا قول ہے، یہی میرا فتویٰ ہے۔ اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا تو میری بات کو چھوڑ دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما من احد الا وماخوذ من قولہ ویرد علیہ الا صاحب ہذہ الروضہ، قبر اطہر کی طرف، روضہ اقدر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے ہر آدمی کی بات قبول کی بھی جا سکتی ہے، اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس صاحب روضے کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ایک سے اختلاف ہو، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے تلامذہ نے اختلاف نہیں کیا؟ کیا امام شافعی کے ساتھ ان کے تلامذہ امام مزنی نے اختلاف نہیں کیا؟ کیا اختلاف۔ امام مالک کے ساتھ ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا۔ تو یہ بات ہے بھائی، ہر ایک سے اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن کسی سے اختلاف کی گنجائش نہیں۔ تو وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بات کہہ کے پھر اللہ پاک نے فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہی انذار ہے جس میں فرمایا تھا نا تُنذِرَ بِهِ کہ اس قرآن سے ڈراؤ۔ وہ ڈرانا کیا ہے؟ کتنی بستیوں والے تھے، کتنے شہروں والے تھے، اہلکناہا، ہم نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، صفحہ ہستی سے ہم نے ان کو مٹا دیا۔ فجاءہا باسنا بیاتن، اچانک ہماری پکڑ ان پر ہوئی، وہم قائلون، اور وہ سوئے ہوئے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کھیل تماشا کر رہے تھے، انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ ان کی بے خبری میں اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ یہ اس گویا انذار کی تفصیل یہاں بتلائی، اور پھر آگے پوری صورت میں وہ پہلی قومیں جتنی بھی جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، ان تمام قوموں کی تباہی کا تفصیلاً اللہ ذوالجلال نے اسی صورت الاعراف میں ذکر کیا ہے۔ اور اس صورت میں آگے پھر شیطان آدم علیہ السلام، شروع تو یہاں سے ہوتا ہے نا مسئلہ، شروع تو یہاں سے ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان اکڑ گیا، اس نے تکبر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے تکبر کیا۔ اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ افضل ہے، آگ اوپر شعلہ اس کا جاتا ہے، مٹی تو نیچے ہی نیچے ہے، پاؤں میں مسلی جاتی رہتی ہے۔ مٹی کی کیا قدر و منزلت ہے، مٹی کی کیا قدر و منزلت ہے۔ یہ اب دیکھیے، اس نے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نص حکم کے خلاف اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا ہے۔ سب سے پہلا قیاس اللہ کے حکم کے خلاف شیطان نے کیا ہے۔ اللہ نے تو حکم دیا سجدہ کرو، اب یہ کہتا ہے کیسے سجدہ کروں، میں افضل ہوں، کیوں؟ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ قیاس ہے نا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ جو افضل ہے وہ مفضول کو سجدہ کیسے کرے، جو افضل ہے وہ مفضول کو سجدہ کیسے کرے۔ اسی لیے کہا ہے علماء نے کہ اول من قاس ابلیس، نص کے خلاف جس نے سب سے پہلے قیاس کیا ہے وہ شیطان ابلیس تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نکلو در میرے گھر یہاں سے، میرے ہاں سے نکلو، میرے ہاں کوئی متکبر نہیں رہ سکتا، میرے دربار میں کوئی متکبر نہیں رہ سکتا۔ الکبریاء اور ردائی، تکبر میری شان، میری عزت ہے، یہ میرا مقام ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا
اللہ اکبر کبیرہ للہ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ زمین و آسمان میں کبریائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا میرے سامنے اپنی بڑائی کا تذکرہ ذکر کرتے ہو، نکلو یہاں سے، ملعون ہو تم بھی اور تمہارے تابعدار بھی، سب میرے ہاں ملعون۔ ڈانٹ دیا اتنی سخت انداز سے شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اس کا جرم کیا تھا؟ حکم کے مقابلے میں اس کے قیاس کیا اور اللہ کے سامنے اس نے تکبر کیا۔ شیطان نے شرک نہیں کیا تھا، سمجھ لے بات، شیطان نے تکبر کیا تھا۔ شیطان نے کہا کہ جناب میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اب سوچنے والا سوچتا ہے کہ شیطان تو ہمیں گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان تو گمراہ کرتا ہے ہم کو، اس نے قسم کھائی کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اس کی تمام ذریت کو، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ جو تیرے خاص بندے ہیں وہ بچیں گے میری بات سے، ورنہ سب کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوال تو یہی ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرنے والا، شیطان و جن کو گمراہ کرنے والا تو شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی گمراہیوں سے بچائے، لیکن شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کو گمراہ کرنے والا کون تھا؟ شیطان کو گمراہ کرنے والا اس کا اپنا نفس تھا، جس نفس نے یہ کہا کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، یہ تکبر۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنَ الْكِبْرِ، جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دربار الہی میں کو کیسے وہ رہ سکتا جس نے تکبر کیا اللہ رب العزت کے سامنے؟ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے فرما دیا تکبر کر کے انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے بڑی بیماری شیطان، شرک بلا شبہ بہت بڑی بیماری ہے، لیکن اس شرک کے ڈانڈے خطرناک زیادہ جو ہیں وہ تکبر کے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کبر سے بچائے اور ہمیں عاجزی عطا فرمائے، جس طرح ہمارے باپ نے کی تھی۔ شیطان سے پوچھا تو اس نے حیل و حجت شروع کر دی، آدم سے پوچھا اسی صورت میں ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے شیطان نے بہلا دیا، مجھے ورگلایا، یا اللہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، نہیں، جب کہا میں نے تو کہا تھا کہ اس کی بات نہ ماننا، کیوں تم نے درخت کا پھل کھایا، میں نے روکا نہیں تھا؟ تو آگے سے کیا کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، کوئی ہیلہ نہیں، حجت نہیں، یہ نہیں جس طرح اللہ نے فرمایا اذا قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزت بالاسم، کسی انسان کو جب کہا جائے اللہ سے ڈرو، اور یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو وہ اگر یہ آگے سے کہتا ہے تو کون ہو ہم انہوں سمجھاؤں والا، تو یہ شیطان ہے۔ بات سمجھے، اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کی عزت اس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ جس انسان کو یہ کہا جائے اور تو نے یہ نافرمانی کی ہے، اللہ کی گناہ کیا ہے، وہ اگر کہتا ہے میں کی کیتا ہے، میں کوئی گناہ کیتا ہے، علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کلمہ موجب کفر ہے، اس کا یہ کلمہ موجب کفر ہے، یہ نافرمانی بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کی کیتا ہے، گویا کہ اس کے نفس میں وہی شیطان کا کبر چھپا ہوا ہے، جو شیطان میں تکبر تھا وہی تکبر اس انسان میں پھرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں بچائے۔ تو آگے بڑی تفصیل ہے اس چیز کی اور بہت سی سبق آموز باتیں ہیں، لیکن باتوں سے باتیں نکلتی چلی گئی اور وقت بھی کافی ہو گیا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی
قرآن پاک کے پر عمل کرنے کی، اپنے حبیب کی تابعداری اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔